وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لهم، اگر ان کے پاس ہو، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارا کا سارا، یعنی زمین میں جتنے خزانے ہیں، جتنے اشیاء اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ سب چیزیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کی مثل اس کے ساتھ، یعنی دو زمینوں کے بقدر سارا ساز و سامان، اشیاء، خزانے، سونا چاندی، ہر چیز وہ اس کے پاس ہو، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ اس کو فدیے میں دے دے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب سے، یعنی عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دو زمینیں اور اس کے اندر جو کچھ ساز و سامان موجود ہے وہ بھی لے آئے اور وہ فدیے میں دے کہ جی یہ قبول کر لو اور میری جان چھوڑ دو۔ حالانکہ یہ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دو زمینوں کے بقدر وہاں ساز و سامان اور چیزیں لے کر آئے، لیکن ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا بھی کر لیا، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی تعلیق بالمحال مستلزم ہوتی ہے محال کو، یہ اس ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ جیسے دوسری جگہ آتا ہے نا قرآن پاک میں، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ ظاہر بات ہے یہ ناممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے کیسے گزر سکتا ہے، مطلب وہ ناممکن ہے تو اس کے ساتھ جس چیز کو معلق کیا گیا وہ بھی ناممکن ہے۔ مطلب دو زمینوں کے بقدر ساز و سامان لانا ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن فرمایا اگر یہ بھی کر لیں تو پھر بھی وہ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ تو یہ جو کفر ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کفر ہے، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی معافی میں۔ اللہ تعالیٰ کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صاحب ایمان نہ ہو۔ اگر ایمان لے کر نہیں جائے گا پھر جو مرضی وہ لے کر آ جائے وہ چھوٹ نہیں پائے گا۔ لیکن جیسے آپ سعودیہ میں جاتے ہیں تو وہاں کی کرنسی یہاں سے تبدیل کروا کر لے کر جاتے ہیں، ریال لے کر جاتے ہیں، وہاں اگر آپ روپے دیں گے تو وہ نہیں لیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ یہاں کی کرنسی نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں سے کوئی پتھر اٹھا کر دیں گے وہ بھی نہیں وہ لیں گے، اگر درخت کے پتے دیں گے وہ بھی نہیں لیں گے، کاغذ کے کوئی سادے ٹکڑے دیں گے وہ بھی نہیں لیں گے، وہ کہیں گے ہماری یہاں کی کرنسی لاؤ پھر تمہیں چیزیں ملیں گی۔ تو آخرت کی کرنسی یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، آخرت کی کرنسی وہ اعمال ہے، سب سے پہلے تو ایمان ہے اور اس کے بعد اس کے اعمال ہے، یہ وہاں کی کرنسی ہے، یہ ہوگی تو وہاں کام بنے گا۔ اگر یہ کرنسی نہیں ہوگی تو اگر کوئی آدمی یہاں سے جاتے ہوئے درخت کے ڈھیر سارے پتے اکٹھے کر کے لے جائے، ڈھیر سارے بکھرے ہوئے کاغذ یا پنے یا یہ ریپر لے جائے تو ظاہر بات ہے اس کا کچھ بھی نہیں آنے لگا، یہ کوڑ کباڑ ہے۔ تو بالکل اسی طرح آخرت کے اعتبار سے یہ دنیا کی ساری چیزیں، سونا چاندی، یہ سارے سکے اور ساری کرنسیاں کوڑ کباڑ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا۔ علیم، علیم کا معنی تو دردناک ہے، یہ علیم عین والا نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ الف والا علیم ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے دکھ دینے والا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکلیں، جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، وما هم بخارجین منها، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، نہیں نکل سکیں گے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے جو قائم رہنے والا ہے۔ آپ مقیم کو یوں سمجھ لیں جیسے ایک ہوتا ہے نا مسافر اور ایک ہوتا ہے مقیم۔ مسافر تو راہ چلتا ہے، ایسے چلتا چلتا گزر رہا تھا، رکا اور نماز پڑھ لی اور چلا گیا۔
مقیم یہاں کا رہائشی، اس نے صبح دوپہر شام ہر وقت یہیں رہنا ہے، تو عذاب ایسا ہوگا جو مسلسل باقی رہے گا، وہ مسافر عذاب نہیں ہوگا کہ آیا اور گیا، وہ مستقل رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ احوال بیان کر دیے کفار کے، اور آگے دوبارہ سے حدود کی طرف اللہ تعالیٰ عود فرما رہے ہیں اور دوبارہ سے حدود کو بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ 3 آیات پہلے بھی حدود کا بیان تھا، اور وہاں ہم نے تفصیل ذکر کر دی تھی کہ حدود، قصاص اور تعزیرات، یہ 3 طرح کی سزائیں ہوتی ہیں۔ حدود وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اندر حق اللہ کا حق غالب ہوتا ہے، وہ بندوں کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ اگر حد ثابت ہو جائے تو نبی بھی معاف نہیں کر سکتا، وہ حد جاری ہو کر رہے گی، اس کو کہتے ہیں حد۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے قصاص۔ قصاص وہ سزائیں ہوتی ہیں کہ جن میں بندوں کا حق غالب ہوتا ہے، اس میں بندوں کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں، جیسے قتل ہے، اس کے بدلے میں قتل قصاص ہے، بدلے میں بندے کو قتل کرنا قصاص ہے، بندوں کا حق ہے، اگر وہ معاف کر دیں گے تو معاف ہو جائے گا۔ زخم لگا دیا کسی کو یا ہڈی توڑ دی کسی کی، کوئی ایسا زخم کہ جس کا بدلہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بدلے میں زخم لگانا قصاص ہے، اگر زخمی معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا۔ حد معاف نہیں ہوتی، قصاص معاف ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے تعزیر۔ تعزیر وہ سزائیں ہوتی ہیں کہ جو حاکم وقت یا قاضی وقت ان کے رائے کے حوالے ہوتی ہے، وہ سزا کہ وہ جو مناسب سمجھے سزا دے دیں۔ تو یہ جو السارق والسارقہ، یہ حد ہے، حد، ہا سے حد سرقہ، چوری کی حد وہ بیان ہو رہی ہے کہ چور مرد اور عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایک ہاتھ کاٹ دو، دونوں کا ایک ایک ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے جو کچھ ان لوگوں نے کرتوت کیے، جو کچھ ان لوگوں نے عمل کیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ نکالا من اللہ، اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے ہاتھ کاٹنے کا، یہ ایک ایسا حکم ہے، اگر اس کو کوئی نافذ کر دے تو یہ دوسرے سب لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ پورے ملک میں کسی ایک کا کٹنا ہاتھ، دوبارہ انشاءاللہ کسی کو ہمت نہیں ہونی کہ وہ ایسی حرکت کرے۔ جو آج کل قانون نافذ ہیں وہ تو کیا کہیں ان کو، وہ تو غریب کے لیے ہیں، امیر کے لیے تو نہیں ہے، اور جن کا تکڑا وکیل ہے اس کے لیے تو وہ قانون نہیں ہے۔ اور قانون بھی کیا بنے ہوئے ہیں، بس وہ عدالتوں کے اندر سے گھما پھرا کر آخرکار اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بیچارہ غریب جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو وہ پھنس جاتا ہے۔ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اگر ان سزاؤں میں سے کسی ایک سزا کو آپ نافذ کر دیں، پھر دیکھیں دکانیں کھلی چھوڑ کر آپ اٹھ جائیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کو ہاتھ لگا دیں، کیونکہ نکالا من اللہ، یہ نکالن کا معنی ہوتا ہے عبرت، یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے۔ من اللہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے، یہ بندوں کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ حد ہے، یہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ اگر چوری ثابت ہو گئی، اپنی جو بھی اس کی تعریف ہے، جو بھی اس کی شرائط ہیں، دیکھیں چوری کی کچھ شرائط ہیں، بعض چیزوں کو تو ہم بھی چوری کہتے ہیں، ہم چوری چوری کہتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں شرعی اعتبار سے چوری بنتی نہیں ہیں۔ چوری کی اپنی تعریف ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں، تب جا کر وہ چوری بنتی ہے۔ اگر کسی نے ایسے چیز کھلی رکھی ہوئی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو کوئی اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو یہ شرعاً چوری نہیں بنتی۔ تو چوری کی اپنی تعریف اور شرائط ہے، وہ پوری ہوں گی تو چوری ثابت ہوگی۔ تو بہرحال اشارہ فرمایا کہ اس کی جو سزا ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ظلم ہے، یہ لوگوں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے، اس کا کوئی فعل، کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے اس حکم کے اندر بھی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ بس ہمارے ذمہ ہے کہ ہم وہ حکم کو نافذ کر دیں، پھر وہ نظارے دیکھیں
جو اس زمانے کے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، صحابہ کرام کے زمانے کی جو دیانتداری تھی، پھر وہ نظارے ہمیں نظر آئیں گے۔ تو اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جو اس کے بعد یعنی اس ظلم کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ چور توبہ کر لے چوری کے ثابت ہونے سے پہلے پھر تو دیکھیں اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن اگر چور پکڑا گیا، چوری ثابت ہو گئی، پھر وہ جتنی مرضی توبہ کرتا رہے تو توبہ کرنے سے ظلم تو معاف ہو جائے گا، جرم معاف نہیں ہوگا۔ جرم کی سزا دنیا کے اندر نافذ ہوگی، ہاں آخرت کے اعتبار سے جو اس نے وہ ظلم کیا ہے اپنے اوپر وہ معاف ہو جائے گا۔ یہ جو معافی والا معاملہ ہے یہ دنیا کے احکام کے ساتھ نہیں ہے، یہ آخرت کے احکام کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔